الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال الله تعالى في مقام آخر وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم صدق الله مولانا العظيم وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راہ سنانیست، محمد حامد حمد خدا بس، خدا مدافرین مصطفیٰ بس. محمد است می خواهم خدا را، خدا است حب مصطفیٰ را. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر اجلاس سید بنوری صاحب، مہمان خصوصی
شیخ عزیز الرحمان صاحب، رفقائے جماعت، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 1 مارچ، ادھر سے کوئی رکشہ نہ گزرے، پولیس کے حضرات ادھر سے کوئی رکشہ نہ گزرے۔ ان سے کہہ دیجئے پولیس والے حضرات سے۔ کوئی ہے بھی صحیح پولیس والا؟ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 1 مارچ 1990 عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت صوبہ سرحد کے زیر اہتمام جہاد و معراج کانفرنس کے عنوان سے ترتیب دیے جانے والے اس اجتماع میں ہم سب دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ جب یہ پروگرام ترتیب دیا گیا تھا تو حالات کچھ اور تھے، آج جب ہم اس پروگرام میں جمع ہیں تو حالات کے تیور کچھ اور ہیں۔ میں ابھی اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ 22 اور 23 فروری کی درمیانی شب ہم پر ایک ایسا صدمہ اور ایسا رنج ڈھا گئی، میں سچ کہتا ہوں آج ہی کی رات کہ میں خطاب و بیان کے سارے انداز بھول گیا۔ اللہ کچھ کہنے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ مولانا مرحوم ہم سے چھوٹے تھے، مجھ سے تقریباً 15-16 سال چھوٹے تھے، اور ہم انہیں اپنا عزیز سمجھتے ہوئے بعض معاملات میں اصلاح بھی کرتے تھے، باتیں بھی کرتے تھے، لیکن وہ کہا نا کسی نے کہ قربت کے سائے میں ہے محبت چھپی ہوئی، قربت کے سائے میں ہے محبت چھپی ہوئی، کتنا ہے تم سے پیار ذرا دور جا کے دیکھ۔ مجھے آج آپ سے بہت کچھ کہنا ہے۔ کتاب اللہ سے جو حصہ میں نے تلاوت کیا، اللہ کا ارشاد ہے، تمہارا خیال ہے کہ تم کچھ دیے بغیر سب کچھ پالو گے، تم منزل پالو گے اور تم پر وہ آزمائشیں نہیں آئیں گی جو اس راستے پر چلنے والوں کو پیش آیا کرتی ہیں۔ پلٹ کے دیکھو اپنے ماضی کی طرف، سچائی کے راستے پر چلنے والوں کو ہم آزماتے ہیں، ان پر دکھ آتے ہیں،
ان پر مصیبتیں آتی ہیں اور وہ جھنجھوڑے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی رسول کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، رسول جو صبر اور حوصلے میں پوری امت کے مقابلے میں بڑے ظرف والا ہوتا ہے، صبر و استقامت اور حوصلے کی وہ خوبیاں جو پوری امت میں تقسیم ہوتی ہیں نبی کی ذات میں بیک وقت جمع کر دی جاتی ہیں، لیکن وہ کہے اٹھتا ہے متا نصر اللہ، کہ ہم تو پس گئے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہمارا تو یہ حال ہو گیا، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ حق تعالی کی طرف سے بڑی متانت کے ساتھ جواب آیا، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، وہ آئے گی لیکن تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں آئے گی، اس کے اپنے پروگرام کے مطابق آئے گی۔ تمہارا فرض یہ ہے کہ تم جد و جہد جاری رکھو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم قدم بڑھاتے جاؤ، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے جاؤ، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ایثار و قربانی کی روایات ترتیب دیتے جاؤ۔ کامیابی کب ہوگی؟ جب ہم چاہیں گے، ہم اپنی مشیت کے مطابق جب چاہیں گے تمہیں کامیابی عطا کریں گے۔ معراج کا واقعہ میں تفصیل سے نہیں بیان کروں گا، ایک جھلک دیتا ہوں۔ یار لوگ تو گولڈن سٹوری کے طور پر اس کو بیان کرتے ہیں مزے لینے کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے، لیکن یہ واقعہ بھی بہت بڑا، یہ واقعہ بھی بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے فرزندان اسلام کے لیے۔ معراج کا واقعہ کب ہوا جی؟ نہیں وہ تو 11واں سال، یعنی ہجرت سے پہلے، اور ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد تقریباً 11 نبوی، 11 نبوی۔ اب یہ جو 11 سال ہیں، ان 11 سالوں میں آپ اپنے محبوب کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، مسلسل قربانیاں ہیں، مسلسل آزمائشیں ہیں، مسلسل ایثار ہے، کانٹے ہیں، مکی زندگی میں پتھر ہیں، زخم ہیں، سمیہ کی آہیں ہیں، بلال کی تڑپ ہے، خبیب کی مظلومیت ہے، شعب بنو ہاشم میں 3 سالہ نظر بندی ہے، اور سوسائٹی کا کمپلیٹ سوشل بائیکاٹ ہے۔ 3 سال تک مکمل ترک موالات کیا مکہ والوں نے، رحمت للعالمین صلی اللہ لیکن اس کے باوجود اپنے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف تو دیکھیے، یہ سارے زخم کھانے کے باوجود، یہ سارے ستم سہنے کے باوجود، یہ ساری چوٹیں برداشت کرنے کے باوجود کیا کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، یا اہل الکتاب، یہ اہل کتاب کون ہے؟ یہودی، اور یہ جو یہودی ہے نا، آج نہیں، روز
اول سے مسلمانوں کے دشمن ہیں. آج ہم ان کی عداوت کو شدت کے ساتھ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہمارے زمانے سے تعلق رکھتی ہے. انسان کی فطرت ہے، وہ اتنا علم سے متاثر نہیں ہوتا جتنا مشاہدے سے ہوتا ہے. نالج از نالج بٹ ایکسپیرینس از ایکسپیرینس. جو مشاہدہ تو مشاہدہ ہے نا، ہم جو چیز اس وقت مشاہدہ تن محسوس کرتے ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ سخت لگتی ہے، لیکن یہودی روز اول سے مسلمان کا دشمن. لیکن رحمت عالم کا ظرف دیکھیے، فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمہ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ. اے یہودیوں، نصرانیوں، توریت و انجیل کے ماننے والوں، آؤ ایک ایسا کمبائنڈ پوائنٹ آف ویو، ایک ایسی قدر مشترک ہمارے درمیان میں بھی موجود ہے جس پر ہم ایک ہو کر انسانیت کی خدمت کریں. اور وہ نقطہ نظر جو ہمیں ایک بناتا ہے، اللہ نعبد الا اللہ. دسترخوان نہیں، پلیٹیں نہیں، مفادات نہیں. مفادات تو لڑائیں گے، پلیٹیں بھی لڑائیں گی. میدا ہمیشہ لڑاتا ہے، عشق ہی ملاتا ہے. آپ جب بھی جنگ دیکھیں گے میدے میں دیکھیں گے، عشق میں جنگ کبھی نہیں دیکھیں گے. شمع پر جلنے والے پروانوں کو کبھی آپ نے لڑتا نہیں دیکھا ہوگا، یا دیکھا؟ کوئی کالا، کوئی سفید، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی کمزور، کوئی طاقتور، لیکن سب آئیں گے اور شمع پر جلتے جائیں گے. کبھی پروانوں میں آپ نے لڑائی نہیں دیکھی ہوگی. جب بھی آپ لڑتا دیکھیں، جب بھی آپ جنگ دیکھیں گے، کسی مردار پر موٹے موٹے کتوں کو ہی دیکھیں گے، وہ لڑیں گے. ہوس لڑاتی ہے، مفادات لڑاتے ہیں، میدا لڑاتا ہے، عشق نہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعالوا الی کلمہ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ. ہم اس نقطے پر ایک ہو جائیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے. ہماری زبین اللہ کے سوا کسی کے آگے نہ جھکے. ہمارا معبود، ہمارا معبود ہماری زبین کی عاجزیوں کے لیے حقیقی مسجود، ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا. تعالوا الی کلمہ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ. ارباب علم و دانش
آج ہر درد مند مسلمان کا یہ دلی تقاضا ہے کہ اتحاد قائم ہو. کچھ فنکار بھی جن کے خمیر میں انتشار ہے وہ بھی اپنی چوری کو چھپانے کے لیے اتحاد اتحاد پکارتے پھرتے ہیں. یہ بھی آج کل طریقہ واردات ہے نا. ہمارے مولانا مرحوم کی شہادت کے پیچھے جو اہم کردار ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا کہ میں ان کی مارکیٹ بناؤں، لیکن جانتا ہوں بہت اچھی طرح. انہوں نے بھی مگر مچ کے آنسو بہائے اور ہمدردی کے بیانات دیے. خنجر پہ کوئی داغ نہ دامن پہ کوئی چھینٹ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. فن ہے نا. جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا. اتحاد. ایک پڑوسی ملک نے تو ٹینڈر کال کیا ہے اتحاد کا. اتحاد ہم بھی چاہتے ہیں اتحاد. تم مسلمانوں کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں انسانیت میں اتحاد کے لیے فارمولہ ہے جو قرآن کریم نے تجویز کیا تھا آج سے 1400 سال پہلے. وہ اللہ کی توحید. توحید پوری انسانیت میں اتحاد، اس کی فطرت میں وحدت ہے نا. توحید کی فطرت میں وحدت ہے اور شرک کی فطرت میں انتشار ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. یہ حبل اللہ کیا ہے؟ پیشہ ور گدی نشین کہتا ہے حبل اللہ یہ ہے کہ میرے مرید بن جاؤ اور مل کے مجھے نذرانے پیش کرو. وہ کہتا ہے حبل اللہ یہ ہے. قرآن پاک نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. مجھ سے ملنے کا راستہ، مجھ تک پہنچنے کا راستہ صراط مستقیم ہے. تم سب اسی کی اتباع کرو. اگر اس سے ہٹ جاؤ گے تو ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ ان اللہ ربی وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. توحید صراط مستقیم ہے. توحید حبل اللہ ہے. اور اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اتحاد دی انہیں کہ آؤ تم میں اور ہم میں بھی ایک ایسا قدر مشترک ہے کہ جو ہمیں ایک بنا دے. 11 سال تک قربانیاں دی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. سارے زخم سہے، سارے صدمے برداشت کیے، ساری چوٹیں سہیں. کوئی پوچھ کے دیکھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے کہ جس کے رضاکاروں کو انگاروں پہ بھون ڈالا جا رہا ہے. خود گزرتے ہیں اپنے رضاکاروں کے قریب اور انہیں پیسا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں.
اور فرماتے ہیں اللہ تمہارے حال پہ رحم فرمائے. میں تمہارے لیے صبر و استقامت کی دعا کرتا ہوں. ایثار اور قربانی کے ان مراحل سے گزرنے کے بعد پھر اللہ نے عروج عطا فرمایا. معراج عروج سے مشتق ہے. اس کا مادہ مفرد عروج. ایثار اور قربانی کے 11 سال گزارے, اللہ نے عروج عطا فرمایا. اور پھر عروج بھی اتنا کہ عقل انسانی بھی وہاں تک نہ پہنچ پائے. اسد ملتانی نے کہا نا, میں ابھی دوستوں کو سنا رہا تھا کہ فرمایا جھکی جو فرش پہ عرش بری پہ پہنچی ہے, جھکی جو فرش پہ عرش بری پہ پہنچی ہے, ہمیں بلندی مقصد اسی جبیں سے ملی. اسد فیوز در مصطفیٰ کے کیا کہنے کہ جس کو جو بھی سعادت ملی یہیں سے ملی. بلندیوں تک پہنچنا ہے تو قربانیاں دینی ہوں گی. بلندیوں تک پہنچنا ہے تو ایثار کا سفر کرنا ہوگا. بلندیوں تک پہنچنا ہے تو مجاہدہ کرنا ہوگا. بالخصوص نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا ہوگا. میرے عزیز دوستوں, یہ قانون فطرت بھی ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بھی ہمیں یہی بتا رہی ہے. آج ہم بغیر کچھ دیے سب کچھ لینا چاہتے ہیں. چونکہ ہم بہت سمجھدار ہیں نا, شارٹ کٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ دینا نہ پڑے, سب کچھ مل جائے. ایثار اور قربانی کے بغیر ہم منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں, نہ کبھی ایسا ہوا نہ ہوگا. یہ آزادی آپ کو اتنی آسانی سے ملی. آپ نے مطالعہ کیا شاملی کے سینے پہ کیا گزری, تاریخ کا مطالعہ کیا آپ نے کبھی بالا کوٹ کے دامن میں سونے والوں کا کردار, شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے رضاکاروں پہ کیا گزری. پلیٹ میں سجا کر ہمیں کسی نے یہ آزادی نہیں دی. یہ تو ایثار اور قربانی کی ایک ایسی تاریخ ہے, لرزہ خیز زہرہ گداز تاریخ, کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آج بھی جس کے تصور سے. میرے عزیز دوستوں, ہماری طرف سے کیوں کہوں, قرآن کریم کی طرف سے دعوت اتحاد کل بھی تھی, آج بھی ہے. ہم کہتے ہیں آئیے اسی فارمولے کے مطابق ہم اتحاد کریں کہ توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ کی جائے, سنتوں میں بدعات کی ملاوٹ نہ کی جائے, ایک دوسرے کے بزرگوں کا احترام کیا جائے. میں بڑی متانت سے یہ بات کہہ رہا ہوں, میں اپنے نوجوانوں کو مشتعل نہیں کر رہا, نہ میری یہ عادت ہے. میں حقائق اور دلائل کے ساتھ چلا کرتا ہوں. میری سب سے بڑی قوت میرا موقف ہے, میری سب سے بڑی قوت میرے دلائل ہیں.
میں نے یہ دعوت آج سے تقریباً 12 سال پہلے نستر پارک کراچی میں دی تھی کہ محرم آتا ہے، محرم کے 10 دنوں میں پورے ملک میں ایک دہشت چھا جاتی ہے، ہر ضلع کی انتظامیہ پہ سکرات کا عالم ہوتا ہے، 30 کمیٹیاں بنتی ہیں، دینی اور سماجی نمائندوں کو بلایا جاتا ہے، ضلع کے افسران بڑی عاجزی کے ساتھ منت سماجت کرتے ہیں کسی طرح سے یہ 10 دن پرامن گزر جائے۔ یہ بدامنی کا امکان کیوں ہوتا میں آپ سے پوچھتا ہوں؟ نماز پڑھنے میں بدامنی کا امکان ہے؟ نہیں۔ عید آتی ہے سال میں، 2 عیدیں آتی ہیں، عید سے پہلے کبھی امن کمیٹی بنی؟ حج کے لیے کبھی امن کمیٹی بنی؟ زکات دینے کے لیے کبھی امن کمیٹی بنی؟ اور آہستہ بولیے۔ عیدین، حج، زکات، نماز، رمضان المبارک کے روزوں کے لیے کبھی امن کمیٹیوں کی ضرورت پیش آئی؟ کیوں؟ کہ یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، اور عبادت میں کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی۔ تو محرم کے لیے کیوں امن کمیٹی بنتی ہے؟ محرم کے لیے امن کمیٹی اس لیے بنتی ہے کہ وہاں ملک کی واضح اکثریت کے دل دکھانے کا پروگرام ہوتا ہے، مذہب کی آڑ میں، عزاداری کی آڑ میں جلوس نکالے جاتے ہیں جس کا مفہوم سیاسی قوت کا مظاہرہ ہوتا ہے اور ایک مخصوص فرقے کا انقلاب لانے کے لیے میدان ہموار کرنے کا پروگرام ہوتا ہے۔ اہل سنت و جماعت سے ضلعی افسران بڑے میٹھے لہجے میں کہتے ہیں، دیکھیے جی آپ تو سارا سال جو چاہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، یہ 10 دن ان کے ہیں، گوارا کر لو۔ ہم یہ پورا سال وہی کام کرتے ہیں جو یہ 10 دنوں میں کرتے ہیں؟ نہیں۔ ہم میں سے ہے کوئی جو اہل بیت رسول کے خلاف بد زبانی کر سکے؟ ہم میں سے ہے کوئی جو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بد زبانی کر سکے؟ اہل سنت و جماعت میں سے کوئی شخص اہل بیت پیغمبر کے خلاف بد زبانی کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو کچھ کرتے ہیں انتظامیہ بھی جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ ان کی سیاہ اربا، اصول کافی اور استبصار، تہذیب الاحکام، اور چوتھی تاریخ الائمہ، ان کی سیاہ اربا میں ہمیں آپ جس عدالت میں چاہیں بلائیں، وہ وقت آ رہا ہے اب انشاءاللہ، وہ وقت آ رہا ہے، ہمیں جس عدالت میں چاہیں بلائیں، ہم تمہاری سیاہ اربا میں یہ ثابت کریں گے
کتابیں ہیں ان کی 4 صحیح کتابیں. ان 4 صحیح کتابوں میں سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ تم نے رسول کے پہلو میں سونے والے بادشاہ صداقت صدیق اکبر اور امام عدل و حریت فاروق اعظم کو بد زبانی کا نشانہ بنایا ہے. ان پر تم نے کفر اور نفاق کے الزامات عائد کیے ہیں اور تم جانتے ہو کہ محمد کے صحابہ کے معاملے میں اللہ کتنا حساس ہے. اب دیکھو ان کو دیکھو, یہ میرے کہنے کے باوجود نہیں رکتے. میں کیا کروں؟ وہ وقت آ رہا ہے کہ میں روکوں گا تو بھی یہ نہیں رکیں گے. ہم یہی کہتے رہے کہ وہ وقت نہ آنے دو کہ حالات ہمارے قابو سے بھی باہر ہو جائیں. ہم یہ بات کہتے رہے کہ وہ وقت نہ آنے دو کہ حالات ہمارے قابو سے بھی باہر ہو جائیں. میں تو ان کا بے حد احترام کرتا ہوں, ان نوجوانوں کا. اس دن راولپنڈی میں میں ابھی اپنے عزیزوں کو بتا رہا تھا, اپنے دوستوں کو, نوجوانوں کے جذبات یہ تھے کہ وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں. لیکن میں نے انہیں جو کہا ان کی آنکھیں برستی رہی, لیکن میں جو کہتا گیا وہ مانتے گئے. لیکن یہ کب تک ہوگا؟ صبر اور حوصلے کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا. قرآن کریم میں کہا اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس. جب دل کے بیماروں سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں, یہ ناس پر جو الف لام ہے اس کا کنایا اصحاب رسول کی طرف ہے. اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس, جب ان کے لیے کہا جاتا ہے ایسا ایمان لاؤ جیسے اصحاب رسول ایمان لائے ہیں, تو قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. یہ منافقین کہتے ہیں, یہ دل کے بیمار کہتے ہیں ہم اس طرح ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں. یہ مولوی لوگ, پتہ ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا الا انہم ہم السفہاء. صرف سفہاء نہیں کہا, الا بھی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. منافقین نے اصحاب رسول کو سفہاء کہا, بے وقوف کہا. اللہ نے جواب میں انہیں بے وقوف کہا. تو گویا یہ سنت اللہ ہوئی. آج مجھے کہنا پڑا نا, یہ سنت اللہ ہوئی کہ محمد کے صحابہ کو جو جس طرح بلائے گا اس کو اسی طرح جواب دیا جائے گا. تو خمینی کہتا ہے ابو بکر منافق تھا, اگر خمینی ملا باقر مجلسی سے لے کر مقبول دہلوی تک, ملا باقر مجلسی سے لے کر مقبول دہلوی تک, اور مقبول دہلوی سے لے کر مسٹر
اجمعین کے متعلق یہ لب و لہجہ اختیار کریں، ہم پھر بھی اتحاد کر لیں؟ ان کی رجال کشی کہتی ہے کہ ارتد الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ثلاث نفر، رسول کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے، صرف 3 باقی رہے تھے، سلمان، بلال اور ابو ذر۔ ان 3 کے علاوہ باقی سب کے سب مرتد ہو گئے۔ تو جو صحابہ کو مرتد کہے وہ خود کون ہے؟ اور اللہ کے الفاظ میں صحابہ کو مرتد کہنے والا کون ہے؟ یہ جو مرتد ہے یہ کفر سے زیادہ سنگین مجرم ہے۔ کافر کے لیے اسلامی سلطنت میں رہنے کی گنجائش ہے کہ وہ جزیہ دے تو رہ سکتا ہے، لیکن مرتد کے لیے اسلامی سلطنت میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلامی سلطنت میں مرتد کی سزا۔ اب انہوں نے کہا، ان کی رجال کشی نے کہا کہ رسول کی وفات کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے، الیاذ باللہ۔ تو جو صحابہ کو مرتد کہے وہ خود کون ہے؟ قرآن کے لب و لہجے کے مطابق صحابہ کو مرتد کہنے والا خود کون بنتا ہے؟ صحابہ پر نفاق کا الزام لگانے والا خود کون ہے؟ دنیا کی کسی عدالت میں آپ ہمیں بلائیے، میں نے تو اس دن راولپنڈی میں بھی کہا، رات لاہور میں بھی کہا، آج جہاں بھی کہہ رہا ہوں، اور کل کے لیے یہ میرے دونوں دوست اعلان کر رہے تھے، چونکہ یہ جو پروگرام ہے آج جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہ جہاد و معراج کانفرنس جنگ کے حادثہ پیش آنے سے پہلے طے ہوئی ہے، 3 ماہ پہلے طے ہوئی تھی۔ اس کے پوسٹر بھی بہت دنوں سے آ چکے تھے۔ اپنے اس پروگرام کے مطابق یہ حضرات چاہتے تھے کہ ہمارا کل کی نشست، کل کا جو پروگرام ہے وہ یہی ہو جائے، طے شدہ پروگرام کے مطابق۔ اور میرے سپاہی صحابہ کے عزیزوں کا پروگرام یہ تھا کہ ہم چوک یادگار میں جمع ہوں گے۔ میں نے یہاں پہنچنے کے بعد اپنے عزیزوں کو، اپنے رفقائے کار کو قائل کیا اور انہیں مائل کیا اس بات پر کہ کل ہم جمعہ کے بعد یہاں نہیں، سب کے سب چوک یادگار جمع ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ تو ایک جلسے کی بات ہے نا، یہ تو ایک جلسے کی بات ہے نا میرے عزیز۔ شہید اسلام مولانا حق نواز جھنگوی اور شہید اسلام علامہ احسان الہی ظہیر، شہید اسلام محمد عالم صدیقی جہلمی، شہید اسلام حبیب الرحمان یزدانوی، یہ کوئی ایک ہے؟ ایک ہے کوئی؟ یہ تو قطار ہے ہماری۔ عثمان کے راستے پر چلنے والوں کی تو قطار ہے، سیدنا عثمان ابن عفان کے راستے پر چلنے والوں کی تو، حسین ابن علی کے راستے پر چلنے والوں کی تو قطار ہے۔ لیکن اب میں
یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب تمہیں انشاءاللہ جلالت معاویہ کا بھی سامنا کرنا ہوگا. سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند. بڑے فرزند سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی رفاقت سے، ان کی معاونت سے چن چن کر منافقین کو ٹھکانے لگایا اور ملت اسلامیہ کے وجود کو منافقین کے ناپاک وجود سے پاک کیا. میرے عزیز دوستو، اب انشاءاللہ قریب نیشنل اسمبلی میں یہ ریفرنس آنے والا ہے کہ جن کا عقیدہ یہ ہو کہ 3 نفر کے علاوہ باقی تمام صحابہ الیاذ باللہ مرتد ہو گئے، جن کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ قرآن محرف اور مبدل ہے، اصل قرآن حضرت مہدی کے پاس ہے. مجھے ان کا ایک بہت بڑا مجتہد اسلام آباد میں کہنے لگا، شاہ صاحب ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم اس قرآن کو اصلی قرآن مانتے ہیں. یہ ہمیشہ تقیہ کو بطور ڈھال استعمال کرتے ہیں. میں نے کہا اچھی بات ہے، اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ یہی قرآن اصلی ہے تو آپ مجھے یہی لکھ دیں کہ جنہوں نے اس قرآن کو محرف اور مبدل کہا اور جنہوں نے یہ لکھا کہ اصل قرآن مہدی غار میں لیے بیٹھا ہے، وہ جو 70 گز لمبا ہے، وہ جو اتنا موٹا ہے اونٹ کی ران جتنا، جس میں وہ آیتیں ہیں جو اس قرآن سے نکال دی گئی ہیں، تم یہ لکھ کے دو کہ جن کا یہ عقیدہ ہے ہم انہیں دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. تو پھر بغلیں جھانکنے لگے، کہنے لگے ہم مفتی تو نہیں ہیں کہ فتوے دیتے پھریں، ہم مفتی نہیں ہیں کہ فتوے دیتے پھریں. جن کا یہ عقیدہ کہ یہ قرآن محرف اور مبدل ہے، جن کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت مہدی آئیں گے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کھود کر الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، میری زبان کانپ رہی ہے یہ الفاظ کہتے ہوئے، ان کمینوں نے یہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کھود کر ان کا ڈھانچہ نکالیں گے اور ان پر حد قائم کریں گے. میرے عزیز دوست، میرے عزیز دوستو، جس طرح حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں، حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں، اسی طرح حضور کے بعد قیامت تک کوئی معصوم، حضور جس طرح خاتم النبیین ہیں اسی طرح خاتم المعصومین بھی ہیں. لیکن ان کے کتنے معصوم ہیں؟ 14 معصوم، 12 معصوم، جس کے معنی یہ ہوئے کہ انہوں نے عصمت انبیاء کے مقابلے میں ایک ایسے عقیدے کو اپنایا ہے جو ملت اسلامیہ سے مختلف ہے. تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ علی کل شیء قدیر کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. لیکن ان کا ترجمہ مقبول دہلوی کہتا ہے، رسولوں کی ہوئی حاجت روائی، علی نے نوح کی نا خدائی، نہ کرتا اگر علی مشکل کشائی، نہ پاتا چاہ سے یوسف رہائی، دوا ایوب کے زخموں کی واہ، عطا کی خضر کو الیاس کو راہ، رہا ہے شیش پیغمبر کا داور، علی کا معجزہ ہری کے نادر، علی کی ذات ہے ہر شے پہ قادر. تو
توحید کا انکار ہوا کہ نہ ہوا؟ ہر مسلمان نماز میں اللہ سے مدد مانگتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ میں تجھ ہی سے مدد مانگوں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یونی مودود. توحید میں اختلاف، سنیے، توحید میں اختلاف، رسالت میں اختلاف، قرآن میں اختلاف، کعبے میں ہم جاتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے اور یہ جاتے ہیں بیت اللہ میں بم چھوڑنے کے لیے. ہم جاتے ہیں بیت اللہ میں طواف کرنے کے لیے اور یہ وہاں جاتے ہیں بیت اللہ میں انتصار پھیلانے کے لیے. تو فرق ہوا کہ نہ ہوا؟ وضو میں اختلاف، کلمے میں اختلاف، اذان میں اختلاف. ہماری مسجد اور ان کا ایمان بگاڑا. یہ بارہ، یہ جو بارہ ہے، سنیے، یہ جو بارہ ہے یہ عربی تلفظ ہے، یہ عربی گرامر میں ہے. تو معلوم ہوا کہ اس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں، یہ بعد کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. ایک صاحب اسلام آباد میں مجھ سے کہنے لگے شاہ صاحب ہم امام باڑہ نہیں کہتے، ہم امام بارگاہ کہتے ہیں. تو میں نے کہا یہ گاف کہاں ہے پھر؟ یعنی ادھر بنتے ہیں تو ادھر ادھرتی ہے، ادھر بنتے ہیں تو ادھر ادھرتی ہے. ہماری مسجد ان کا تو کس بات میں اتحاد ہو؟ نصاب دینیات میں ہم نے اسی صدمے کا اظہار کیا تھا. نصاب دینیات میں سن 74 میں جو جدا گانا نصاب دینیات بنا، میرے عزیز نوجوانوں، میں نے تمہیں بار بار کہا ہے، اتنے عرصے سے چیخ رہا ہوں کہ اہل سنت و جماعت پر یہ سب سے پہلا تاریخ میں ظلم ہوا کہ ایک چھوٹی سی اقلیت کو 95% اکثریت کے مقابلے میں برابر لا کھڑا کیا گیا اور پرائمری سے لے کر میٹرک تک کی دینیات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا نام حذف کر دیا گیا. لیکن یہ کام سنیے، آپ کتابیں اٹھائیے اور ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے تو پھر آپ کے جذبات کا رخ کسی اور طرف چلا جائے گا. ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے اور دیکھیے مصنفین میں کس کا نام ہے، مؤلفین میں کس کا نام ہے، وہ کتابیں لکھنے والے کون ہیں اور ان کتابوں کو اس قوم پر، سنی اکثریت پر مسلط کرنے والے کون ہیں. اس لیے ہم مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں وہی نصاب دینیات ہونا چاہیے جو اہل سنت و جماعت کے عقائد کا ترجمان ہو. ان کے لیے اپنے پرائیویٹ اداروں میں یا اپنی دینیات کا انتظام کریں. ایران میں اگر اہل سنت و جماعت کے بچوں کو یہ حق نہیں دیا جاتا تو انہیں کیوں ملے؟ یہ انصاف ہے یا انتشار ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ مطالبہ انتشار ہے یا انصاف ہے؟ انصاف ہے میاں، انصاف ہے کہ اکثریت کو یہ حق ملنا چاہیے کہ اس کے عقائد و نظریات پر مبنی نصاب دینیات ہو. اس سے پہلے علاؤالدین صدیقی کی لکھی ہوئی کتاب جو دینیات کی ہے وہ ریکارڈ میں موجود ہے. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں بیٹیوں کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، لیکن اس نصاب دینیات سے وہ حذف کر دیا گیا. ایک سیکرٹ وہ ہے، گائیڈ بک ہے رہنما اساتذہ کے نام سے، اس میں منتقل کر دیا گیا جو بچوں کے سامنے آتی ہی نہیں. پھر اسی کو بنیاد بنا کر برابری کی بنیاد پر
انہوں نے زکات آرڈیننس میں اپنے لیے استثناء قائم کر لیا اور اسلام آباد کا گھیراؤ کیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے ابو بکر کو زکات نہیں دی تھی تو آج ہم سے کون زکات لے سکتا ہے؟ انہیں زکات میں مستثنا کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں بعض بدبخت جاگیرداروں نے، بعض بدبخت دولت مندوں نے بینکوں میں اپنی زکات کی کٹوتی کو بچانے کے لیے اپنا نام ان کی فہرست میں لکھوا کر اپنی عاقبت خوار کر لی، چند ٹکوں کے وضع اپنی عاقبت خوار کر لی۔ میرے عزیز دوستو، ہم اسمبلی میں یہ ریفرنس لائیں گے اب کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر مسلمانوں کے عقائد پر انہیں پورا اترنا ہوگا، اور وہ کتابیں جن میں کفریہ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں ان کے مطابق انہیں بھی وہی رائے قائم کرنا ہوگی جو عالم اسلام میں مسلمانوں کی رائے ہے، ادروائز ان کا وہی مقام ہوگا جو غیر مسلم اقلیت کا ہونا چاہیے۔ رہی مولانا حق نواز شہید کی بات، 4 افراد کو پکڑا گیا ہے، ان کی طرف سے بات آئی ہے کہ وہ پکڑے نہیں گئے، پکڑوائے گئے، ہم نے خود وہ پیش کیے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصل مجرموں کو بچانے کے لیے انہوں نے نقلی ڈھانچے پیش کر دیے، اور وہ جو 4 پکڑے گئے ہیں افیونی ہیروئن پینے والے بدبخت، حق نواز کے قتل کے مقابلے میں ایسے 4 لاکھ بھی پھانسی پہ لٹکا دیے جائیں تو تسکین نہیں ہوگی۔ میں یہ بات واضح انداز میں کہہ رہا ہوں، اپنے دوستوں سے بھی کہہ رہا ہوں اور حکومت سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ مسلمانوں کا ملک ہے، وفاقی شرعی عدالت کی کوئی حیثیت ہے، اگر یہاں اسلامی تعزیرات کو کوئی اہمیت ہے، تو پھر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حق نواز شہید کا کیس برطانوی قانون کے تحت، برطانوی قانون کے تحت سنے جانے کے بجائے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اسے قرآن و سنت کے قانون کے مطابق سماعت کی جائے، وفاقی شرعی عدالت کے جج اس کی سماعت کریں اور چند دنوں کے اندر یہ سماعت مکمل کر کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس لیے کہ برطانوی قانون کی یہ پہچان ہے کہ برطانوی قانون مجرم کو سپورٹ کرتا ہے، بے گناہوں کو پھنساتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اچھا وکیل کون سا ہوتا ہے؟ اچھا وکیل کون سا ہے؟ جو مجرم کو بری کرا دے۔ یہاں تو ولی بھی وہی ہیں، سب سے بڑے ولی بھی وہی ہیں جو پھانسی لگ دے بری کراوے۔ پاکستان کے تو ولیوں کی بھی یہ پہچان ہے کہ جی پھانسی لگ دے بری کراوے۔ برطانوی قانون سے ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے۔ اگر یہاں وفاقی شرعی عدالت کی کوئی اہمیت ہے تو پھر یہ کیس اسی کو سننا چاہیے، اور میں وفاقی شرعی عدالت کے جج صاحبان سے بھی یہ بات کہوں گا کہ اگر یہ کیس وفاقی شرعی عدالت میں سماعت کے لیے نہیں لایا جاتا تو پھر ان کو اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے شرعی عدالت کے جج ہونے کی حیثیت سے استعفیٰ دے کر باہر آ جانا چاہیے، پبلک کے پاس آ جانا چاہیے۔ انہیں اسلام آباد کی کوٹھیوں کے ساتھ نہیں چپکنا چاہیے۔ یہ چند تکوں کی نوکری کب تک کام آئے گی؟ میرے عزیز دوستو، آج ایک یہ بھی ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ سندھ میں اگر کوئی حادثہ ہو جائے
تو کہا جاتا ہے پنجاب کروا رہا ہے، اور پنجاب میں اگر کوئی قیامت ٹوٹے تو کہا جاتا ہے یہ وفاق کروا رہا ہے۔ میں نے کہا میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں کہ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، یہ فیشن بن گیا، وہاں کچھ ہو تو ان کے کھاتے میں ڈال دو، اور یہاں کچھ ہو تو ان کے کھاتے میں ڈال دو۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ آدم خور دہشت گرد بے خوف ہو گئے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہمارے جرائم صوبائی اور وفاقی محاذ آرائی کے نتیجے میں قانون کی گرفت سے بچ جائیں گے۔ وہ پہلے بھی بے خوف تھے کیونکہ ان کی حوصلہ شکنی نہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ آپ کو یاد ہے جب کوئٹہ میں قیامت آئی کتنے سال ہوئے؟ تقریباً 4-5 سال ہوئے نا، بغیر ویزوں کے، بغیر کسی جواز کے ایک پڑوسی ملک کے آدم خور پاکستان میں گھس آئے، اور انہوں نے لیاقت بازار کوئٹہ میں گولیوں کی بوچھاڑ کر کے 22 پولیس کے آدمی مار ڈالے۔ ہم نے کہا پولیس بھی ہمارے بھائیوں پر مشتمل ہے، وہ بھی اسی قوم کا حصہ ہے۔ اگر کوئی وردی پہن لیتا ہے تو اس کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہوتا۔ ظلم کسی پر بھی ہو ہم اسے ظلم سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ہم دوسرے دن کوئٹہ پہنچے، کرفیو میں، کرفیو کے باوجود ہم نے انتظامیہ سے کہا کہ ہم آگ بجھانے آئے ہیں، ہمیں اجازت ملنی چاہیے۔ میزان چوک میں عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام ہم نے جلسہ کیا۔ قریب کے ایک سکول میں ہمیں لے جایا گیا جہاں پر وہ منظر دیکھ کر شرم سے ہماری آنکھیں، ہمارا سر جھک گیا کہ ان ہنڈوں نے گولیوں کی بوچھاڑ کرنے کے بعد سکول میں گھس کر سکول میں پڑھنے والی معصوم بچیوں کی بے حرمتی کی، اور ان کے کپڑوں کا ڈھیر سکول کے کمروں میں پڑا ہوا تھا، وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ سارے قاتل رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے، ان کے اوپر 302 کا کیس بھی بنا تھا، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ 22 جانیں جو ضائع ہوئی، ہمارے پولیس کے بھائی مارے گئے، ان کی باڈیز، ان کی میتیں وہاں سے ملک کے مختلف حصوں میں آئیں، ان کے والدین کی زندگی ویران ہو گئی، ان کے بچے یتیم ہو گئے، لیکن ان قاتلوں کو سزا دینے کے بجائے باہر کا پریشر پڑنے کی وجہ سے ایئر کنڈیشن کوچ میں بٹھا کر تحائف دے کر باعزت بارڈر کراس کرایا گیا اور واپس پہنچا دیا گیا۔ چلیے یہ تو دور آمریت تھا، یہ تو دور آمریت تھا، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ صبح جمہوریت طلوع ہوئی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ صبح جمہوریت طلوع ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر جمہوریت اور آمریت کے فیصلے یکساں ہوئے تو پھر پبلک امپریشن یہی ہوگا جو میرے اس عزیز نے آواز بلند کی ہے۔ آمریت اور جمہوریت کے دور میں اگر کوئی فرق محسوس نہ کیا پبلک نے تو ان کا تاثر یہی ہوگا۔ جھنگ پنجاب کا ضلع ہے، ٹھیک ہے،
جھانگ پنجاب کا ضلع ہے. پنجاب کی حکومت کہتی ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کے کرائے کے دہشت گرد گھس آئے تھے اور وہ یہ کارروائیاں کر رہے ہیں. مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی کی نیت پہ شبہ کروں، لیکن مجھے یہ پوچھنے کا حق ہے کہ گلبرگ کی ایک فلم ایکٹر، گلبرگ کی ایک فلمی اداکارہ، وہ صوبائی حکومت سے کہتی ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے پولیس کا مسلح دستہ اس کے گھر پہ پہرا دیتا ہے. یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہم ماڈل ٹاؤن سے واپس آ رہے تھے اپنی قیامگاہ سے، ہمارا گزر ہوا اس کوٹھی کے سامنے. اس کے بعد میں نے مسلح پولیس کو کھڑا ہوا دیکھا تو میں نے دوستوں سے پوچھا یہ کس کا گھر ہے. میرا خیال تھا یہ کسی صوبائی وزیر کا گھر ہوگا، لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ فلمی اداکارہ ہے فلاں، یہ اس کا گھر ہے اور اس کی حفاظت کے لیے پولیس کھڑی ہوئی ہے. اگر ایک فلمی اداکارہ کی حفاظت کے لیے دن رات صبح شام پولیس کا مسلح دستہ تعینات کیا جا سکتا ہے تو حق نواز شہید وارننگ دیتا ہے. پریزیڈنٹ کو بھی اس نے ٹیلی گرام کیا، چیف منسٹر کو بھی اس نے ٹیلی گرام کیا، آئی جی کو بھی اس نے ٹیلی گرام کیا، جس کی کاپیاں ہمارے پاس موجود ہیں، رسیدیں موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود اس کی حفاظت سے چشم پوشی کی گئی. اس کو آدم خور درندوں کی بھیڑ چڑھنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا گیا. اگر تم سیاسی نمبر بنانے کے لیے کسی دوسری پارٹی پر یہ الزام لگاتے ہو کہ وہ ہمارا گھر لوٹنے کے لیے آتے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے تم اپنی انتظامی ذمہ داریاں کیوں پوری نہیں کرتے ہو؟ چلیے شریف کتا، شریف کتا. خمینی کے جنازے میں شرکت کے لیے ہمارے صدر صاحب تشریف لے جاتے ہیں. خمینی کے جنازے، یہی تو بات ہے نا، جو جذباتی نعرے لگانے والے ہوتے ہیں نا وہ سیریس نہیں ہوتے. جی نعرے بھی لگاتے ہیں، بعد میں ہنس بھی دیتے ہیں. اور دشمن کے ایجنٹ دیکھ رہے ہیں تمہاری ساری حرکتیں، انہیں پتا ہے کہ یہ کتنے ڈیپ ہیں، کتنے گہرے ہیں، ان کے اندر کتنا وزن ہے. یہ تمہاری ساری حرکتیں نوٹ ہوا کرتی ہیں. میں اس لیے کہا کرتا ہوں گرجنے کی حد ہو گئی ہے، اب اگر ہو سکتا ہے تو برس کے دکھاؤ. میں نے تو یہ سنا ہے کہ گرجنے والے برسا نہیں کرتے. گرجنے میں تو آپ نے روایات قائم کی ہیں، نعرے لگانے میں آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن نعرے لگاتے جاؤ اور مرتے جاؤ یہ کوئی بات ہے؟ نعرے لگاتے جاؤ اور اپنا سر پھوڑتے جاؤ یہ کوئی بات ہے؟ ایک گاڑی چلی آ رہی ہے تیز رفتاری کے ساتھ، آپ اگر اس گاڑی کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں نعرہ تکبیر، نہیں جانے دوں گا نعرہ تکبیر، وہ کچل کے چلی جائے گی آپ کو. اس گاڑی کو اگر آپ نے روکنا ہے تو پھر اس کو روکنے کے لیے اپنے اندر وہ قوت پیدا کیجئے، حکمت اور تدبر سے کام لیجئے، صرف جوش سے نہیں. اگر یہ میرا جرم ہے تو میں یہ جرم بار بار کروں گا. میرا دل کی آواز ہے، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ کارکنوں کو کم سے کم نقصان پہنچنا چاہیے. اس لیے میں کل کے لیے بھی آپ سے کہوں گا کہ مظاہرہ ضرور کیجئے، احتجاج ضرور کیجئے، لیکن بدامنی نہ ہونے پائے.
بدامنی وہی کرے گا جو آپ کا دشمن ہوگا. میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں. دشمن کے ایجنٹ آپ کے اندر گھس آتے ہیں, وہ اینٹیں اور پتھر مارتے ہیں. پولیس لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹیئر گیس چھوڑتی ہے, لاٹھی چارج کرتی ہے, جس پر آپ مشتعل ہو جاتے ہیں. آپ کا ٹارگٹ بدل جاتا ہے. پولیس اور آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے, دشمن خوش ہوتا ہے. یہ کوئی بہادری نہیں ہے, یہ کوئی دانش مندی اور عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ جوش میں اپنا سر پھوڑتے جائیے. اب ہوش میں آنے کا وقت ہے. اب ہوش میں آنے کا وقت. میں یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, انتظامیہ سے بھی یہ بات میں سنجیدگی کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کراچی کے لیاقت آباد میں امن پسند, شریف, محب وطن اور نہتے مسلمانان اہل سنت پر اپنی عبادت گاہوں سے گولیاں برسائیں. اور جب ان کی عبادت گاہوں کو جائزہ لیا گیا, انتظامیہ نے اس کا آپریشن کلین اپ کیا, تو اس میں سے بھاری تعداد میں اسلحہ برآمد ہوا. ہماری مساجد سے قرآن کے نسخے ساتھ نکلیں گے, ہماری مساجد سے صفے اور مصلی برآمد ہوں گے, لیکن ان کی عبادت گاہوں سے اسلحہ نکلتا. اس لیے میں آپ کو یہ مشورہ کبھی نہیں دوں گا کہ آپ جوش میں سر پھوڑ دیجئے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ نظم و ضبط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. کل کا مظاہرہ پرامن ہونا چاہیے. میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں, انجمن سپاہ صحابہ کے رضاکار, مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے رضاکار, قائدین اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ہمارے عزیز مولانا فضل الرحمان صاحب کا پورے ملک کے لیے آپ نے یہ اعلان پڑھ لیا ہوگا اخبارات میں کہ 2 مارچ کو وہ بھی یوم احتجاج کا اعلان کر چکے ہیں. کل کا احتجاج کسی ایک جماعت کی طرف سے نہیں ہے, بلکہ پورے مسلمانان اہل سنت کی طرف سے. کل آپ اپنے ملی اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے چوک یادگار میں نماز جمعہ کے بعد فوراً جمع ہو جائیے. جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان مولانا مومن فیرانی. آپ کے اس اجلاس میں بھی ہمارے عزیز حافظ حسین احمد صاحب نے آنا تھا, لیکن انہوں نے مجھے فون پر بتایا کہ چونکہ کل ہم نے راولپنڈی میں احتجاج کرنا ہے, اس کے انتظامات کی نگرانی مجھے سونپی گئی ہے, جس کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو رہا ہوں. لہذا کل کا احتجاج کسی ایک جماعت کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا احتجاج ہوگا. حق نواز خاک و خون میں تڑپ کر مٹا نہیں, اٹھا ہے. سالموں جواب دو. بس بھائی یہ سنا ہوا ہے, ذرا نارو سے گریز. اگر آپ نے جواب لینا ہے ان سے تو لے کے دکھائیے, اس طرح کہنے سے نہیں دیں گے کوئی جواب. احسان لائی ظہیر کے لیے یہ سارے نعرے استعمال ہوئے, لیکن وہ نعرے ہوا میں ہوا ہو چکے ہیں, نتیجہ صفر ہے. اگر جواب لینا ہے خون کا تو قوت پیدا کیجئے, نظم و ضبط کی قوت پیدا کیجئے, اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے. اتحاد. میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اور آپ اس طرح کر کے جواب دیجئے ذرا نظم و ضبط کے ساتھ.
اللہ کا ارشاد ہے آپ کا یہ اتحاد ذرا جم کے اللہ کا ارشاد ہے، جم کے نہیں آ رہا، عادت نہیں ہے نا. فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. ادھر آ جاؤ. ہاں اب میں پوچھتا ہوں، اللہ کا ارشاد ہے، جم کے نا ذرا یہ یوں لگاؤ جیسے دشمن کے سر پہ لگا رہے ہو. اللہ کا ارشاد ہے جیسے کھٹمل کو کوٹ رہے ہو. اللہ کا ارشاد ہے، رسول کا ارشاد ہے، صدیق کی پکار ہے، فاروق کی پکار ہے، عثمان کی پکار ہے، حیدر کی پکار ہے، قرآن کا اصرار ہے، شہداء کی پکار ہے، زندگی کا راز ہے. تو اس کا مظاہرہ کل کیجیے اور 4 مارچ کے لیے ہڑتال کی تیاری کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. چٹاگان کا کل انشاءاللہ شاہ صاحب کا جمعہ انشاءاللہ جگڑا میں پڑھائیں گے، گاؤں جگڑا میں. اے اللہ قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما. فلسطین، افغانستان، تاجکستان، آذربائیجان اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. مسئلہ ختم نبوت میں ملت اسلامیہ کو کامیابی، دعوت و تبلیغ کی جد و جہد میں محمد الیاس کے سپاہیوں کی مدد فرما. تحفظ ناموس صحابہ میں اے اللہ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت، سپاہ صحابہ اور دوسری تمام جماعتوں کو کامیابی عطا فرما. فرزندان اسلام کو اتحاد اور اخوت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ. یہ امامہ کی سجاوٹ یہ جبین روشن، یہ امامہ کی سجاوٹ یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، مردہ بھی دیکھے تو کر چاک غریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بے تاب زباں پر یہ سخن، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جان باد فدایت چی عجب خوش لقبی، منم بے دل بجمال تو عجب حیرانم، اللہ اللہ چه جمال است بدی بلعجبی، چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی. یہ عبد الرحمن جامی کا خراج عقیدت تھا. اب ایک اور عاشق رسول کی بھی سنیے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ
فرماتے ہیں ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش جنوز سایہ زلف سیاہ می چکدش چمن چمن گل و نسری زے عکس رخری زد چمن چمن گل و نسری زے عکس رخری زد سبد سبد گل خنداں ز راہ می چکدش بپیش گاہ جمالش جلال سر بسجود چے خنداؤ چے تبسم کے جاہ می چکدش چے خنداؤ چے تبسم کے جاہ می چکدش صدا آفتاب بزیر گلیم میرخ شد صدا آفتاب بزیر گلیم میرخ شد دل کے فقر چ گویم کے ماہ می چکدش میرے محبوب کی سادگی تو دیکھو، اس کے فقر کا دامن جھڑ جائے تو ستارے گرنے لگے. اس کے میرے محبوب کی سادگی تو دیکھو، اس کے فقر کا دامن جھڑ جائے تو ستارے گرنے لگے، اور اس کی کملی اٹھ جائے تو چاند طلوع ہو جائے. دل کے فقر چ گویم کے ماہ می چکدش چ گفتگو چ تبسم شہادت بہدوس چ گفتگو چ تبسم شہادت بہدوس. میرے محبوب کی باتیں تو سنو، میرے محبوب کی گفتگو تو دیکھو کہ سر بگری باں ہو کر بولے تو حدیث بنتی جائے، سر اونچا کر کے بولے تو قرآن بنتا جائے. نظر کنید ببخت بلند بے وازنے، نظر کنید ببخت بلند بے وازنے کہ از کنار غریبش چے ماہ می چکدش. رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبرو آئے گا تو تم سب کے بعد، لیکن اس کا مقام یہ ہوگا وہ جس دھرتی پر چلے گا میں اس دھرتی کی قسمیں کھاؤں گا. وہ جس شہر کا باشندہ ہوگا اس شہر کے در و دیوار کے تذکرے عرش بری پہ ہوں گے. وہ حسن کائنات میرے پیش نظر ہے کہ ذرے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کریں. جس کے اٹھنے سے آسمان کو بلندیاں مل جائیں، جس کے قعود سے دھرتی کو سکون مل جائے، جس کے پسینے سے گلشن مہکنے لگے، جس کی گفتگو سے انادل چہکنے لگے، جس کے چہرے کی تابانی سے ستارے چمکنے لگے، جس کے مدرسے میں ابو بکر کو صداقت کی سند مل جائے، جس کے مکتب میں فاروق کو عدالت کی سند مل جائے، عثمان کو شرافت و دیانت کی سند مل جائے. شرافت و دیانت کی، خیانت کی نہیں. حشر میں مودودی صاحب عثمان کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ او مودودی،
تیرا گریبان ہوگا اور عثمان کا ہاتھ ہوگا. عثمان اللہ کی عدالت میں استغاثہ کریں گے. او میرے رب، تیرے محبوب نے مجھے 2 بیٹیاں دے کر میری شرافت پر سند کی مہر لگا دی. تیرے محبوب نے کئی مرتبہ مجھے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا. میرے رب، تیرے دین پر میں نے سب کچھ قربان کر دیا. او میرے معبود، تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی جان بھی تیرے دین پر قربان کر دی، جان دے دی، لیکن زندگی میں مدینے کو نظر انتشار نہ ہونے دیا. لیکن پوچھ، لیکن میرے رب، او حکم الحاکمین، او سب سے بڑا فیصلے کرنے والا، پوچھ ذرا اس مفکر سے، پوچھ ذرا اس رائٹر سے. تہران میں اپنی کتابیں پاپولر بنانے کے لیے، سبائیت کو خوش کرنے کے لیے، رافضی ٹولے کو سپورٹ کرنے کے لیے اس نے مجھ پر خیانت کے الزامات عائد کیے ہیں. خدا کے محبوب نے عثمان کو دیانت کی سندیں دی ہیں، جنت کی بشارتیں دی ہیں، اور مفکر صاحب کہتے ہیں کہ خیانت کا الزام تھا. بتاؤ پشاور کے روشن ضمیروں، یہ سچ کہتا ہے کہ رسول کے ارشاد سچے ہیں. میرے آقا آخر میں آئے، لیکن مکتب ایسا پیش کیا. عثمان کو شرافت و دیانت کی سند مل گئی، علی کو زہد و ولایت کی سند مل گئی، خالد کو شجاعت کی سند مل گئی، حسنین کریمین کو حکمت کی سندیں مل گئیں، حضرت معاویہ کو تدبر کی سندیں مل گئیں. یہ مدرسہ جس میں تیار ہونے والی جماعت کا کوئی دنیا کی جماعت مقابلہ نہیں کر سکتی. ان کا استاذ بھی مثالی، ان کا مکتب بھی مثالی، ان کا نصاب تعلیم بھی مثالی، ان کا ممتحن بھی بے داغ اور مثالی، اس لیے ان کا نتیجہ بھی قابل فخر. رب العالمین نے فرمایا پیغمبرو، تم سب کے بعد آنے والا میرا محبوب، تم سب کے بعد آنے والا میرا محبوب تمہارا بھی نبی بن کے آئے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، وعدہ کرو اس کی نبوت پر ایمان کا بھی، تعامن کا بھی. قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب پیغمبروں نے وعدہ کیا الہ العالمین، ہم وعدہ کرتے ہیں تیرے محبوب کی رسالت پر ایمان بھی لائیں گے اور اپنے اپنے زمانے میں اس کی آمد کی بشارتیں بھی دیتے جائیں گے. رب العالمین نے فرمایا فاشہدوا، اس پر تم بھی گواہ بن جاؤ. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی اس پر تمہارے ساتھ گواہ بن گیا ہوں. زندگی رہی تو کل پھر انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے چوک شادی پیر میں. ہاں چند نسخے بچ گئے ہیں. پیغام حق و صداقت میری تقریریں ہیں جو انڈیا میں ہوئی، 11 مضامین. پڑھے لکھے عزیز نوجوان اس کا ضرور مطالعہ کریں، اس میں آپ کو بہت ساری روشنی ملے گی. دعا کے بعد یہ آپ کو کتابیں جو ہیں میرے بیانات پر مشتمل اسٹیج سے پیچھے ملیں گی. انہیں خود بھی پڑھیے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے اور لائبریری میں اسے ضرور رکھیے تاکہ بیمار تحریروں کا دفاع ہو سکے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم
اللهم زينا بزينة الإسلام وجعلنا هداة مهتدين نور قلوبنا بنور الإيمان واحسن أخلاقنا بنور القرآن. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، برے صغیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. اے اللہ قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما تاکہ ہم موجودہ حالات میں جن خطرات میں گھرے ہوئے ہیں ان سے بچ سکیں. یہی پڑوس میں دھماکہ ہوا جس میں کتنے جانے 6-7 ہمارے بھائی چلے گئے ہیں اور 20 زخمی ہوئے ہیں. میں اس حادثے پر دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں متاثرین اور متعلقین سے، اور ہم سب اللہ کے حضور دست بدعا ہیں. اس حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کو اللہ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے خاندانوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اور آئندہ پوری قوم کو ایسے حادثات سے محفوظ و مامون فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ. ہمیں معلوم ہے